فَأُزُمِّرُ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ أعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين وقال تبارك في كتاب مبين أيضا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان محترم، خمسہ فاطمیہ کی یہ آخری مجلس اور پروردگار سے دعا ہے کہ یہ زندگی کی آخری مجلس نہ ہو. ہمارا اس ذکر کرنا، سننا، آنا اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے. اگرچہ کہ دو علماء کو آپ سن چکے اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور ارادہ یہ تھا کہ کچھ طولانی گفتگو کروں گا، لیکن اب ارادہ ملتوی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ میں مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں دو مشہور و معروف آیتیں پڑھی، جس کو میں پہلے بھی ابتدا میں ذکر کیا تھا اور پھر بیچ میں کچھ اور خصوصیات سیدہ کے عنوان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو اس کے اوپر میں نے بات نہیں کی تھی، اور پھر آج انشاءاللہ اس کے اوپر مزید کچھ گفتگو ہوگی. عزیزان محترم، ہمارا عنوان چل رہا ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ عنوان مکمل نہیں ہو سکتا. خصوصیات سیدہ کی اتنی ہے کہ عنوان تا قیامت مکمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجلس آخری ہے تو ساری خصوصیات بیان ہو گئی، بس یہ اتنی ہی خصوصیات کی سیدہ میں نہیں. بیان کرنے والا اپنی علمی استعداد کے مطابق بیان کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وقت محدود ہوتا ہے تو اس میں کچھ اور باتیں، بہت ساری باتیں رہ بھی جاتی ہیں. میں نے مشہور و معروف آیت آپ کی خدمت پڑھی آل عمران کی. جناب مریم کے بارے میں قرآن نے کہا یا مریم اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین. پہلے دن بھی ترجمہ کیا تھا، اس سے پہلے بھی ترجمہ کیا، آج پھر کچھ نئے چہرے نظر آ رہے، ترجمہ کر دیتا ہوں کہ حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ملائکہ نے جناب مریم سے کہا اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرکی اور اللہ نے آپ کو پاک کیا، واصطفاکی علی النساء العالمین اور اللہ نے آپ کو عالمین کی عورتوں پر چن لیا. تو مریم، جناب مریم عالمین کی عورتوں پر چنی ہوئی خاتون تھی. اس پر ہماری گفتگو ہو چکی تھی، اور 33ویں سورے میں 33ویں آیت میں نے عرض کیا تھا کہ بچے ان باتوں کو، نشانات کو جو میں آیت کے بیان کرتا ہوں اس کو یاد رکھا کریں. سورہ احزاب قرآن کا 33واں سورہ ہے اور آیت کا نشان بھی 33 ہے. یہ آیت تطہیر ہے. کیا بیان کر رہا ہے پروردگار؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. انما ہے کلمہ حصر، اس کے اوپر پہلے بھی گفتگو کی تھی، ہر دفعہ گفتگو کروں گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تکرار ہے تو یہ تکرار ایسی ہے جو اچھی ہے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. انما ہے کلمہ حصر. کلمہ حصر اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن میں انما آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقط اور فقط
حصر یعنی باؤنڈری کھینچنے کے لیے آتا ہے. میں کچھ بات علمی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو نتیجے سے آشنا کر سکوں. باؤنڈری کھینچنے کے لیے انما آتا ہے یعنی فقط اور فقط. اس کا ترجمہ آسان یہ ہوا کہ فقط اور فقط، بس اور بس. یا میرے بھائی نے بہت اچھا ترجمہ کیا، میرے برادر محترم نے بہت اچھا ترجمہ کیا کہ فقط اور فقط، بس اور بس پروردگار کا ارادہ یہی ہے. کیا؟ صرف اور صرف. کہ کیا ارادہ ہے؟ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے لیذھب، کہ آپ سے عنکم الرجس، کہ آپ سے رجس کو. اب رجس کو سمجھانے کے لیے میں بہت سارے ترجمے کرتا ہوں. پلیدگی، ناپاکی، نجاست، گندگی، ہر طرح کی پلیدگی، ہر طرح کی ناپاکی، ہر طرح کی نجاست، ہر طرح کی گندگی کو آپ سے دور رکھے. اللہ کا فقط یہی ارادہ ہے. کن سے؟ اہل البیت، گھر والوں سے دور رکھے. اللہ کا یہی ارادہ ہے، اس کے سوا کوئی ارادہ نہیں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. یعنی طہارت کے دو مرحلے ہیں اس آیت کے اندر. یُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ٹھیک ہے. طہارت ایسی کہ جیسی آپ کا حق ہے کہ طہارت ہو. ایک تو یہ کہ نجاست دور ہو، نہ فقط نجاست دور ہو، پھر طہارت دی جائے، اور ایسی طہارت دی جائے جیسا آپ کا حق ہے. نہیں سمجھے؟ دیکھیے اللہ نگرانی، ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان سے پلیدگی دور ہو جائے. وہ تو ہو نہیں سکتی انسان سے. میں اور آپ نا بہت تو متقی بن سکتے ہیں. گناہوں سے دور ہو جائے، گالی دینا چھوڑ دیں، غیبت کرنا چھوڑ دیں، بے نمازی ہیں تو نماز پڑھنا شروع کر دیں. یہ ہو گئے متقی، گناہوں سے دور ہو گئے. لیکن مجمع میں سے مجھ سمیت اور باہر سننے والے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے گناہ دور ہے. یہ مرحلہ دوسرا ہے کہ گناہ ہم سے دور ہے، پلیدگی ہم سے دور ہے، ناپاکی ہم سے دور ہے، نجاستیں ہم سے دور ہے. اچھا تم بہت بڑے مومن ہو، ساری نمازیں پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، رجب شعبان کے روزے رکھتے ہو، پنجگانہ نمازیں پڑھتے ہو، بلکہ تہجد بھی پڑھتے ہو، بہت بڑے مومن ہو. پیشاب پخانہ تو کرتے ہو نا، خون تو نکلتا ہے نا. تو یہ نجاست تو ظاہری ہے نا، جو تمہارے بدن سے نکل رہی ہے، یہ تو ہے ظاہری. یا یہ بھی نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو ہے ظاہری. تو اس کا مطلب کہ تم متقی ہوں گے، مگر کچھ نجاستیں تو پھر بھی ہیں. تو اب تمہارے ساتھ تم اس مرحلے تک آ سکتے ہو، میں اور آپ اس مرحلے تک تو آ سکتے ہیں کوشش کرنے کے بعد کہ ہم گناہوں سے دور ہو سکتے ہیں. مگر گناہ دور ہو جائے، پلیدگی دور ہو جائے، ناپاکی دور ہو جائے، یہ مرحلہ نہیں ملنے والا. تو اب سمجھ میں آیا، متقی اور ہوتا ہے، امام المتقین اور ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ میں مجلس میں نہیں آنا چاہتا، میں مجلس کو پسند نہیں کرتا، یہ آنا بدعت ہے، یہاں آنا شرک ہے، یہ آنا اچھا نہیں ہے، تو اس کو کہیے بہت اچھی بات ہے، آپ گھر میں بیٹھیے. اللہ نے قرآن میں ہی کہا ہے ہر طرح کے رزق کو، ہر طرح کی پلیدگی کو، ہر طرح کی ناپاکی کو اللہ نے دور رکھا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے. آپ گھر میں بیٹھے، آپ کا کام بھی نہیں ہے مجلس میں آنا، یہاں پہ ذکر اہل بیت کا ہوتا ہے، آپ کا کام نہیں ہے. اللہ نے اہل بیت سے رزق کو دور رکھا ہے. لہذا یہ تو ہے ایک مرحلہ، رزق دور ہے. پھر یطہرکم تطہیرا، طہارت کا وہ مرحلہ کہ جیسا آپ کا حق ہے. تو جناب مریم کے لیے بھی کہا کہ آپ پاکیزہ ہیں، آپ طاہرہ ہیں،
آپ کو ہم نے چن لیا طہارت کے لیے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، ہم نے آپ کو طاہر کیا. تو جناب فاطمہ کی خصوصیت کیوں ہے طاہرہ؟ سیدہ کی خصوصیت ہے طاہرہ، بی بی فاطمہ کا لقب ہے طاہرہ. اچھا، بی بی فاطمہ کے دو القابات ہیں، دو خصوصیات ہیں، طاہرہ اور زکیہ. یہ دو القابات ہیں اور ان دو خصوصیت کو خدا کر کے پہنچا ہوا. طاہرہ کا مطلب ہے پاک و پاکیزہ. تو جناب مریم کو کہنا چاہیے نا طاہرہ. صدیقہ طاہرہ کہا جاتا ہے سیدہ کو، جناب مریم کو تو نہیں کہا جاتا. جناب مریم کو کہنا چاہیے، قرآن نے تو مریم کے لیے کہا. اچھا، اور زکیہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ نام بھی عام طور پہ خواتین میں رکھا جاتا ہے، بہت اچھا نام ہے. اس کا مطلب بھی ہے پاکیزگی، لیکن یہ پاکیزگی وہ ہے کہ جس کے اندر ذہانت بھی پوشیدہ ہے. زکیہ اس پاکیزگی، زکا کہتے ہیں ذہانت کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ پاکیزگی ہے. اس کی میں مثال دوں گا لیکن پہلے طہارت کو سمجھیے. تو اب معتمد جہاں تک یاد پڑ رہا ہے، معتمد کے دربار میں ایک مرتبہ معتمد نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں دو خواتین کا ذکر کیا اور طہارت کے مرحلے پر دونوں خواتین کو لایا، لیکن افضل کون ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. افضل کون ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں لفظ طاہرہ پہ گفتگو کر رہا ہوں اور میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ بی بی فاطمہ طاہرہ ہے، کوئی اور کائنات میں طاہرہ نہیں ہے. جس بلندی پر بی بی فاطمہ ہے اس بلندی پر کوئی اور خاتون پاکیزہ نہیں ہے. یہ خصوصیت سمجھانا چاہ رہا ہوں، خدا کرے کہ سمجھ میں آ جائے. اب سنیے گا، کہا کہ کون ہے جو یہ بتائے کہ افضل کون ہے، اس طاہرہ میں مریم افضل ہے یا اس طاہرہ میں فاطمہ افضل ہے؟ طہارت کے لیے دونوں لفظ آئے. تو دربار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ وقت، معتمد کون سا دور کا بادشاہ ہے؟ یہ عباسی خلیفہ ہے اور یہ ہے 11ویں امام کے دور کا بادشاہ، امام حسن عسکری کے دور کا بادشاہ ہے. معتمد باللہ، اللہ اس پر لعنت کرے. تو کھڑا ہوا ایک شخص اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ وقت، اے خلیفۃ المسلمین، میری یہ سمجھ ہے کہ افضل جناب مریم ہے. کا تو دلیل دے دے. کا بھائی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے لفظ طہارت جو استعمال کیا ہے وہ جناب مریم کے لیے استعمال کیا ہے. یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، چنا ہے اور پاک کیا ہے. تو ایک دلیل تو یہ ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جناب مریم کے لیے، بچے حاضر ہیں، سن رہے بیٹا، آپ لوگ سن رہے ہو؟ بچوں سنو، مجلس سنو، جتنی سمجھ میں آئے سنا کرو. تو کہا کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ جناب مریم کے لیے قرآن نے پورا سورہ اتارا ہے. قرآن میں سورہ مریم قرآن کا 19واں سورہ ہے، سورہ مریم کا. تو یہ دو وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر جناب مریم افضل ہے اور جناب فاطمہ افضل نہیں ہے، مفضول ہے، کمتر ہے، نعوذ باللہ. اور دربار میں سب نے کہا یہ صحیح کہہ رہا ہے. ایک من چلا علی کا چاہنے والا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے درباری ملا اور اے بادشاہ وقت، تو نے بڑی جفا کی سیدہ کے گھرانے سے. اس نے اپنے مطلب کا قرآن پڑھا ہے اور اس نے اپنے مطلب کا نتیجہ خرچ کر لیا. کہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو تو بھی پیش کر دے، اس نے تو بات قرآن سے کی ہے. کہاں میرے پاس بھی دلیل ہے. کہ دیکھ، قرآن نے اگر جناب مریم کے لیے کہا کہ یہی یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، لفظ طہرکی مریم کے لیے اگر ایک دفعہ آیا تو فاطمہ کے لیے یطہرکم تطہیرا 2 دفعہ آیا. یطہرکم تطہیرا، طہارت کا لفظ 2 مرتبہ آیا.
اور کہا اگر یہ کہتا ہے کہ مریم جناب مریم کے لیے پورا سورہ ہوتا ہے اور قرآن کا 19واں سورہ ہے، تو کیا یہ بھول گیا کہ جناب فاطمہ کے لیے سورہ کوثر بھی ہوتا ہے، سورہ حاقہ بھی ہوتا ہے؟ کیا سورہ کوثر فاطمہ کے لیے نہیں ہوتا؟ اور کیا سورہ انسان سورہ حاقہ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ سورہ انسان سورہ دہر یہ سورہ جناب فاطمہ کے لیے نہیں اترا؟ کیا یہ بھول گیا؟ مریم کے لیے ایک سورہ، فاطمہ کے لیے 2 سورے، اور کہا اے بادشاہ وقت اس فیصلے کو چھوڑ دے اور قیامت تک انتظار کر، ایک مرحلہ آئے گا جب مریم کا بیٹا بھی آئے گا اور جب فاطمہ کا بیٹا بھی آئے گا، تو دیکھ لینا کہ مریم کا بیٹا آگے بڑھتا ہے یا فاطمہ کا بیٹا آگے بڑھتا ہے، نماز کون پڑھا رہا ہے اور کون پڑھ رہا ہے۔ تو دیکھ لینا کہ مہدی آئیں گے اور عیسیٰ کو نماز پڑھائیں گے، تب تو سمجھ جانا کہ کس کی ماں افضل ہے اور کس کی ماں مفضول ہے، اور یہ تجھے قیامت تک مہلت ہے۔ لہذا طہارت کا مصداق فاطمہ کی ذات ہے۔ بس عزیزان گرامی، ایک تو یہ طاہرہ، دوسری یہ جو میں نے بات کی نا سورہ انسان کی، یہ کمال کی بات ہے۔ یہ میں نے پچھلے سال شاید وضاحت سے صراحت کے ساتھ نہیں بیان کی تھی، اس کو سنیے گا۔ کمال کیا ہے بیوی فاطمہ کا، یعنی ذات بیوی فاطمہ میں کمال کیا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی، آیت تطہیر، اس کے اوپر میں ظاہر ہے کہ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ گفتگو کروں، ورنہ میرا موضوع ہے خصوصیات سیدہ کے عنوان سے۔ ایک ہی دن میں 3 آیت سیدہ کی شان ہوتی، یہ خصوصیت کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ میں بلا مبالغہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں پیش کرا آپ کی خدمت میں، حتیٰ کہ علی مرتضیٰ کے لیے ایک دن میں 3 طرح سے آیت نازل نہیں ہوئی یا 3 طرح سے سورہ نازل نہیں ہوئے۔ کیا مطلب؟ سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ جس دن مباہلہ ہوا ہے نا، جس دن مباہلہ ہوا ہے اور آیت مباہلہ نازل ہوئی ہے، آیت مباہلہ کون سی؟ میں نے کل پڑھی تھی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ تو نساء میں عورتوں میں لے کر چلے تھے سیدہ کو، یہ صبح کے وقت آیت مباہلہ نازل ہوئی اور رسول لے کر چلے مباہلے کے مصداق میں فاطمہ کو، دوپہر کے وقت، اسی مباہلے کی دوپہر کے وقت آیت تطہیر نازل ہو گئی۔ حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، انی اجد فی بدنی ضعفا، میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، میں بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ کیسی کمزوری ہے جو فاطمہ کی چادر اوڑھے تو صحیح ہو جاتی ہے؟ بھئی یہ کیسی کمزوری ہے جو فاطمہ کی چادر اوڑھے تو مکمل ٹھیک ہو جاتی ہے؟ اور انسان، میں نے سوچا ہے کسی دفعہ حدیث قصہ کے اوپر خمسہ پڑھوں گا، لیکن صرف اتنے حصے کو سنیے گا۔ دیکھیے، انسان جاتا ہے آرام کرنے کے لیے اس کے گھر پہ جس کے گھر پہ بچے نہیں ہوتے، اس کے گھر پہ نہیں جاتا جس کے گھر پہ بچے ہوتے ہیں۔ اگر رسول کو ذوق محسوس ہو رہا تھا نا، تو رسول کو اس زوجہ کے گھر پہ جانا چاہیے تھا جس کے گھر پہ بچے نہیں تھے، اور ایسی بہت زیادہ تھی بھائی، ایسی بہت ازواج تھی جن کے گھر پہ کوئی بچہ نہیں تھا، تو رسول کو اگر کمزوری ہو رہی تھی تو کسی زوجہ کے حجرے میں داخل ہو جاتے، لیکن رسول آرام کرنے کے لیے سیدہ کے گھر پہ گئے اور کہہ رہے کہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ کیسا ضعف ہے؟ اور پھر عجیب مرحلہ تو یہ ہے کہ اس کے بعد حسن آ رہے کہہ رہے انی اشم رایت کانہا رایت جدی رسول اللہ، ایسی خوشبو سن رہا ہوں جیسے نانا کی خوشبو ہو۔ پتہ چلا کہ نانا سے خوشبو آتی تھی۔ اب سمجھ میں آیا بستر رسالت پر علی کو کیوں سنایا تھا؟ اس کو سنا کرتے تھے کہ جس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، بھائی اس کو سنائیں گے نا جس کے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ کسی ایرے گہرے نفسو خیرے کو سنائیں اور اس کے جسم سے بدبو آتی ہو، تو بھائی رسول کے
بالمقابل سلانا ہے نا، ایسے کو سلانا ہے جس کے جسم میں خوشبو آتی ہو. کہا اچھا اب حسن بھی چلے گئے. بھائی ذوق محسوس ہو رہا ہے تو حسن کو روکنا چاہیے تھا سیدہ کو. فاطمہ کو کہنا چاہیے تھا بیٹا آپ کے نانا آرام کر رہے ہیں. نہیں بیٹا آپ جائیے، نانا اندر موجود ہے. حسین آپ جائیے، نانا اندر موجود ہے. پھر آئے علی مرتضی، ایسی خوشبو سننا ہو کانہا رائحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ، ایسی خوشبو جیسے میرے بھائی کی خوشبو ہو، جیسے میرے چچا زاد کی خوشبو ہو. کہاں ہاں ہوا ماں والدین کا تحت کے ساتھ، آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ چادر کے زیر آرام فرما رہے. چلے وہ بھی. تو کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، چادر کتنی بڑی تھی. یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ چلو بچوں کو تو سلایا کہ داماد بھی سولا، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے. بھائی بہت سوالات ہیں، میں نے کہا نا خاصا پڑھوں گا انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی. لیکن اب چلے علی بھی، اور آخری میں شہزادی بھی چلے گی، اور سب کے اوپر چادر کو تان دیا. اور چادر کو تاننے کے بعد کہا وَأَوْمَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ، انگلی کے اشارے سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، انگلی کو اٹھا کر اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہ ہے میرے اہل بیت. جو ذوق تھا نا وہ کمزوری بدن کی کمزوری نہیں تھی، رسالت تنہا محسوس کر رہی تھی. سارے ٹکڑے جمع ہو گئے. توجہ ہے، سارے ٹکڑے جمع ہوئے، سارے ٹکڑے جمع ہوئے. اب رسالت مکمل ہوئی ہے. فقط حسین کے آنے سے نہیں ہوگی، فقط علی کے آنے سے نہیں ہوگی، جب تک فاطمہ نہ آئیں گی تو رسالت مکمل ہوئی. تو اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا صبح، بس اس پہ تمام کر دوں گا. صبح آیت آئی، آیا مباہلہ. دن میں آیت آئی، آیت ترتیب. شام کو جانتے ہیں آیت کون سی آئی ہے؟ سورہ حلقہ اتری ہے. 3 دن سے روزے چل رہے تھے، فاقہ چل رہا تھا، اور نظر مانی تھی کہ حسین اگر ٹھیک ہو جائیں تو میں بچوں کے ٹھیک ہونے پر روزہ رکھوں گی. اور اس منت کی وجہ سے جناب فضہ نے بھی کہا تھا، حسین نے بھی کہا تھا کہ مادر گرامی جب آپ نے منت مانی تو ہم بھی. اور اس کے بعد جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھتے تو روٹیاں سجتی، تو طعام وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھتے مسکین آواز دیتا ہے کوئی جو مسکین کو کھانا کھلائے، تو بی بی سیدہ نے اپنی روٹی دے دی. تو حسین نے بھی اپنا حصہ دے دیا، تو علی نے بھی اپنا حصہ دے دیا. اتفاق ہے کہ رسول خدا کے اس وقت افطار کے وقت موجود تھے، تو رسول نے بھی اپنا حصہ دے دیا، فضہ نے بھی اپنا حصہ دے دیا. ایک دن مسکین آیا، ایک دن فقیر آیا، ایک دن یتیم آیا. 3 دن صرف پانی سے افطار کیا اہل بیت نے. یہ 3 دن سے چل رہا تھا یہ مسئلہ. یہ تیسرا دن ختم ہو چکا تھا، اور اس کے بعد کا دن ہے چوتھا. صبح آیت اتری ہے، آیت مباہلہ. دن میں آیت اتری ہے، آیت تفصیل. شام میں آیت اتری ہے. پورا سورہ اترا ہے. اللہ نے ایک آیت نہیں اتاری، پورا سورہ اتارا ہے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کو یاد نہیں ہے اس پر ایک ایسا دن گزرا جب کوئی چیز نہ تھا وہ، اور اس کو کچھ بنا دیا. اور پھر آخری جملے کہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم، اسیر کو کھانا کھلا دیا کرتے ہیں. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، نہ ان کو کوئی جزا چاہیے ہوتی ہے نہ شکریہ چاہیے ہوتا ہے. انما نطعمكم لوجه الله، ہم نے تو فقط کھانا کھلایا ہے اللہ کی خاطر. یعنی میں خلاصہ کر دوں اور بات تمام ہوتا ہے.
ایک ہی دن ہے، صبح آیت اتری ہے، صبح آیت اتری ہے سیدہ کی صداقت کے لیے، دوپہر آیت اتری ہے سیدہ کی طہارت کے لیے، اور شام آیت اتری ہے سیدہ کی سخاوت کے لیے۔ ایسے ہی فاطمہ کی فضیلت نہیں ہے، کل کائنات ممنون ہے فاطمہ کی، رزق آ رہی ہے فاطمہ کا، فرشتے در سے آ کر لے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے سیدہ کے لیے جوڑا اترا، سیدہ کے لیے پڑھنا تھا، میں نہیں پڑھ پا رہا، بس میں مسائل پڑھوں گا، لیکن سنیے گا، کبھی کوئی کہے نا کہ اس پہ اعتراض ہے کہ علی کی تلوار اتری، یہ کیسے اتری؟ اللہ کے پاس کیا کوئی کان لگی ہوئی تھی لوہے کی؟ اور آپ کہتے ہیں کہ سیدہ کے لیے نور کا جوڑا اترا جو وہ یہودیوں کے شادی میں چلی گئی تھی، واقعہ ہے، شاید میں نے پڑھا تھا، یہودیوں کی شادی میں چلی گئی تھی، نور کا جوڑا ہوتا تھا، تو کیا اللہ کے پاس کوئی درزی تھا؟ واہ، بڑے کمال کی بات ہے۔ موسیٰ کے لیے تم نے مان لیا کہ منو سبا ہوتا تھا، تو اللہ کے پاس کیا دیگیں لگ رہی تھی؟ اللہ کے پاس کیا دیگیں لگی ہوئی تھی؟ وہ اللہ جو پکوان لگا رہا ہے وہ اللہ درزی بھی بٹھا سکتا ہے۔ یہ چوب آسیہ بی بی کی مٹھیوں میں نہیں، وہ چکی جو چلاتی تھی نا، اس کا جو ہاتھ پہ بی بی کے موجود ہوتا تھا نا، جو چوب کہتے ہیں اس کو، اور آسیہ کہتے ہیں وہ چکی کو۔ یہ چوب آسیہ بی بی کی مٹھیوں میں نہیں، مدار گردش کون و مکان ہاتھ میں ہے۔ سیدہ وہ مخلوق ہے، کلرز کیا تھا، ہاورا اور ایک سیاہ ہے، انسان محبوب ہے۔ سیدہ اگر نظر کرتی نا، صرف ایک بددعا کرتی، کچھ باقی نہ بچتا۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تسبیح فاطمہ زہرا کو ترک نہ کرے، مجھے عرض کرنا تسبیح کے فضائل پر، لیکن تسبیح فاطمہ زہرا کو ترک نہ کرے۔ 1000 نوافل کا ثواب ہے، 1000 نوافل کا۔ بعض نے کہا کہ 1000، بعض حدیثوں میں آیا 1000 نماز کا ثواب، نوافل کا لفظ نہیں، 1000 نماز کا ثواب۔ تسبیح کو ترک نہ کریں۔ کبھی کوئی مشکل آ جائے نا، منت مانے، میری مشکل ٹلے گی میں سیدہ پر 3 بار درود پڑھوں گا، میری مشکل ٹلے گی میں سیدہ کی تسبیح پڑھوں گا۔ نماز کے فوراً بعد سیدہ کی تسبیح پڑھیں، یہ بھی خصوصیت ہے، کسی کو تسبیح اللہ نے نہیں دی مگر سیدہ کی تسبیح ہے، مولا کائنات کی تسبیح نہیں ہے، امام حسن کی تسبیح نہیں ہے، امام حسین کی تسبیح نہیں ہے، سیدہ کی تسبیح ہے۔ وہ جو اتنے خصوصیات کی حامل تھی، اتنے کمالات کی ماہر تھی، اتنے کمالات کی حامل تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی، علی میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام کا جواب نہیں دیتے۔ مولا نے سر جھکا کر کہا، میں نے عرض کیا میں طویل مصائب کا عادی نہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں بس تمام ہے گریہ۔ آج شب شہادت ہے، بی بی کو پرسا دیجیے، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے۔ کالی میں نے سنا ہے کہ آپ کو لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ مولا نے سر جھکا کے کہا کہ فاطمہ سلام کا جواب تو بہت دور، علی اگر سلام کرے تو سلام کا جواب وہ بھی نہیں دیتے، سلام کرنا تو بہت دور ہے، علی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ بس سیدہ نے یہ محسوس کیا کہ علی اور وہ خود بہت تنہا رہ گئے۔ جب در جلا دیا گیا، یہ کب واقعہ پیش آیا؟ جب بی بی اپنا حق مانگنے گئی تھی، اس کے 3 دن بعد در جلانے کا یہ واقعہ پیش آیا۔ احراق باب جو میں نے عرض کیا، احراق باب کی جب واقعہ پیش آیا، بی بی گریا کرتی تھی۔ ظاہر انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو انسان روتا ہے،
تو مدینے کی عورتیں کہا کرتی تھی ابو الحسن اپنی زوجہ سے کہو یا دن کو رو لے یا رات کو رو لے. بی بی نے کہا کہ میں دن میں رو لیتی ہوں. تو خواتین آئیں اور آنے کے بعد کہنے لگی ابو الحسن اپنی زوجہ سے کہو نا رات کو رو لے, ہمیں دن میں کام کرنا ہوتا ہے, فاطمہ کی آواز ہمیں چبھتی ہے. بی بی نے رات میں گریہ کیا تو اور لوگ آ گئے دن میں, کہنے لگے ابو الحسن اپنی زوجہ سے کہو نا کہ رات میں نہ رویا کرے, ہمارے رات میں خلل واقع ہوتا ہے. بی بی نے ابو الحسن سے کہا ابو الحسن آپ مدینہ سے باہر بیت الحزن نہ بنا دیں, میں ایک گھر میں الگ جا کے رو لیا کروں گی, اس لیے کہ مجھ پر وہ مصیبتیں آئی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی ایام سن لیال. ایسی مصیبتیں آئی ہیں مجھ پر, اگر روشن دن پر آتی نا رات کی تاریکی بن جاتی, وہ رات کی تاریکی بن جاتی, وہ روشن دن پر آتی. مولا نے ایک گھر بنایا عارضی طور پر جنت البقیع کے پاس. ننھے ننھے بچوں کو لے کے بی بی جایا کرتی تھی. بعد میں کسی نے مولا حسن سے سوال کیا کہ اے مولا حسن ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی یہ گلی چھوڑ کے آپ جاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہاں کا وجہ یہ ہے کہ جب میں بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ بیت الحزن جایا کرتا تھا کہ میری ماں اپنے بابا کے مسائل پر اپنے مسائل پر رو لیا کرے, تو راستے میں ایک شخص بیٹھا ہوتا تھا, وہ کھڑے ہو کر بی بی کو تازیانہ مارا کرتا تھا. مجھے یہ گلی بہت یاد آتی ہے, لہذا میں یہ گلی چھوڑ کر جایا کرتا ہوں. بی بی کو وہاں بھی سکون نہیں دیا جاتا. بس بی بی نے کہا بس بھائی میں نے تمام کیا, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے. بی بی نے حضرت ابو الحسن کو بلایا, مولا متقیہ کو. ابو الحسن بس میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے اور میں جلد اپنے خالق حقیقی سے جا ملنے والی ہوں. ابو الحسن میری کچھ وصیتیں ہیں, مگر اس سے پہلے کہ میں وصیت کروں میری ایک بات سنیے گا. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو نا تو مجھے معاف کیجیے گا. جیسے بی بی فاطمہ نے یہ کہا نا, ابھی آپ نے جناب فاطمہ کے فضائل سنے نا, جیسے ہی بی بی فاطمہ نے یہ کہا نا تو مولا متقیہ نے کہا اے فاطمہ آپ تو معصومہ ہیں, آپ سے کیسی خطا ہو سکتی ہے؟ کہا ابو الحسن بچوں, میری وصیت یہ ہے بچوں کے اوپر کوئی ماں لے آئیے گا, بچوں کو تنہا نہ چھوڑیے گا. ابو الحسن میں نے رات کا کھانا بھی بنا دیا ہے فضا کی مدد سے. اور ابو الحسن اب میری وصیتیں کچھ اور ہیں, یہ بڑی خاص ہے, اس پر ضرور عمل کیجیے گا. حنثنی وغسلنی وکفنی باللیل, مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا, مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا, مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنائیے گا. خبردار میرے جنازے میں وہ لوگ نہ آئے جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا. اور اے ابو الحسن میری قبر کا نشان پتہ نہ لگنے پائے. ابو الحسن بس ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ اے ابو الحسن بس میری یہی وصیت ہے, اور ان وصیتوں پر آپ کوشش کیجیے. ایک وصیت بی بی نے کی ہے, کم پڑھی جاتی ہے منبروں سے, اے ابو الحسن میرے مرنے کے بعد مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا, قبر پہ آتے رہیے گا اور میری قبر پہ تلاوت قرآن کیجیے گا, اس لیے کہ میں آپ سے مایوس ہوتی رہوں گی. میرے بعد میرا کون ہوگا, میرے مرنے کے بعد میرا کون ہوگا, میری قبر پہ تو کوئی بھی نہیں آئے گا نا. ابو الحسن آپ آئیے گا. بس بی بی نے یہ وصیت کی. اور ایک مرتبہ اسما بنت امیس اور فضہ سے کہا فضہ بس اب اس حجرے کو تھوڑا سا آڑا کر دو, دروازے کو آڑا کر دو, اور دیکھو اگر میری تسبیح و تحلیل کی آواز آ جائے نا تو سمجھ لینا کہ میں زندہ ہوں. آواز بند ہو جائے تو مسجد میں ابو الحسن جا رہے ہیں نوافل ادا کرنے, ان کو بلا لینا. دیکھو بچوں کو خبر نہ ہو,
بچوں کو خبر نہ ہو کہ ماں گزر گئی. ایک مرتبہ فضا کہتی ہے میں نے دیکھا بیوی کی آواز آنا بند ہو گئی. میں نے سلمان سے کہا سلمان مسجد میں جاؤ, جا کے ابو الحسن کو خبر کرو. ابو الحسن آنے کے بعد پہلے تو بچوں سے کہا جناب فضا نے بچوں پہلے کھانا کھا لو نا, اس کے بعد تمہیں کچھ بات کرنی ہے. کل نہیں ماں ساتھ کھایا کرتی تھی, آج کیا وجہ ہے کہ ماں کھانا نہیں کھائے گی؟ بچوں کیا وجہ ہے تمہاری بیوی کی کیا خبر سنائے؟ آج ماں موجود نہیں ہے. بچوں نے کھانا نہیں کھایا. اور ایک مرتبہ امام نے کہا, امام نے بچوں سے کہا بچوں دیکھو ہمارے گھر میں موت ہو گئی ہے مگر زور سے, یہ آخری جملہ ہے بس اس پہ پوچھا نہیں دیجیے گا. بچوں دیکھو ہمارے گھر میں موت ہو گئی ہے نا مگر تم رونا مت. کبھی آپ نے سنا ہے کہ بچوں سے باپ کہے کہ دیکھو تمہاری ماں مر گئی ہے نا مگر تم رونا مت, پہلے سے خبر ہو جائے گی. ہائے غربت فاطمہ کا بچوں سے مولا تقیان کہہ رہے تھے بچوں رونا مت, برابر میں خبر ہو جائے گی. اور آپ جنازے کو لے کر گئے غسل خانے میں, چراغ روشن کیے اور آپ غسل دینے کی باری آئے, چیخ مار کے مولا متقیان نے رونا شروع کیا. شہزادے آنے کے بعد کہنے لگے ارے بابا ہمیں تو کہتے تھے کہ رونا مت, آپ رو رہے ہیں. کب بچوں تمہاری ماں کو جو 75 یا 95 دن پہلے تعزیانہ پڑا تھا شکم پر اور ہاتھوں پر, اس کا نشان ابھی تک گیا نہیں ہے. ارے پسلی بھی ڈھونڈی ہوئی ہے, میں ان زخموں کو دیکھ کر رو رہا ہوں. الا ولعنۃ اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم القيامة.